میں رجوع کرتا ہوں. میں طارق جمیل صاحب. اچھا میں السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. میں نے ماذ بھائی کو اس دن نا پھر فون مجھے بتایا کسی نے جی ماذ بھائی نے اس طرح وہ ایک جوک کے طور پہ ایک بات کی ہے اور وہ پکڑ کے چڑھا دی ہے. پہلے تو میں نے ان کو ڈانٹا, میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کیا ہے یار, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس دعوت میں رکھنا ڈالنے کے لیے لوگ کتنی کتنی کوششیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر اب کیا میں کروں. میں نے کہا جی آپ اس پہ معذرت کریں, اس میں کون سی بات ہے, ایک چیز غلط ہوئی ہے تو آپ اس پہ معذرت کریں اور اپنی پوزیشن کلیریفائی کریں لوگوں کو. تو ماشاءاللہ انہوں نے اسی دن ہی یا اس سے اگلے دن اس کو کلیریفائی کر دیا تھا. اور وہ میرا خیال ہے وہ ویڈیو یا آڈیو جو تھی وہ خود انہوں نے ہی اپلوڈ کر دی تھی جنہوں نے ان کی پہلے والی آڈیو ریکارڈنگ کی ہوئی تھی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو جی میں نے پھر ان کے طارق جمیل صاحب کے بندوں سے رابطہ کر لیا. میں نے کہا جی میں ایکسکیوز, یعنی کہ اتنا میں پریشان سے ہو گیا تھا. میں کہ یار یہ تو انہوں نے جو بندیوں نے ظاہر ہے کیمرے سارے فٹ ہے میرے اوپر, ان کے علماء. تو پھر اللہ کے فضل سے میں نے جب کیا تو مسئلہ کلیئر ہو گیا کافی حد تک. دیکھیں جی بڑی ایک حیران کن بات ہے, واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے کہ وہ خالد بن ولید جن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر, اللہ تعالیٰ نے اسی خالد بن ولید کو نبی الاسلام کی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب دلوا کے رومنز اور پرشینز کے اوپر مسلط کر دیا. ان لوگوں نے بھی ان کو تھریٹ کر کے اور 295C کی دھمکیاں لگائیں. آپ دیکھیں جو لوگ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپروچ میں اور علماء کی اپروچ میں کتنا فرق ہے, کیونکہ اپروچ ان کی تو وہ ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو دکانداری ہے, ان کا ایک سورس آف انکم ہے. جب یہ ملحد والی بات ہوئی ان کو تو اندازہ نہیں ہوا, انہوں نے یہ بات ایک کر دی کہ اسلام میں اس طریقے سے ریفارمز ہونی چاہیے, اور دوسرا انہوں نے ایک بولا آپ اللہ رسول کو نہ بھی مانے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو ان معنوں میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے جس طرح مسلمانوں کو حق ہے, کافروں کو بھی ہے. لیکن مجھے اسی وقت سمیل آ گئی کہ یار یہ اس بات کو پکڑیں گے اور ان پہ چڑھ دوڑیں گے. میں رات کو 1 بجے اپنی اکیڈمی کے امیر جو ہیں ندیم بھائی, ان کو لے کے ان کے محلے میں ہمارے ارشاد بھائی ہیں, ہمارے کور ممبر ہیں اپنی ٹیم کے, ان کو لے کے تو میں مطلب ان کے گھر پہ ہی بلکہ رکھا. میں نے اماد بھائی کو وہاں بلوا لیا ارشاد بھائی کے گھر. میں نے کہا میرے بھائی مجھے آپ کی آخرت کی فکر ہے, آپ یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ الفاظ جو ہے نا وہ اس کے اوپر آپ تجدید ایمان کریں. ظاہر ہے یہ ضروری ہوتا ہے اس طرح کی بات, اور اللہ کا شکر ہے معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن بعد میں دیکھیں وہی بات انہوں نے نکال دی اور پھر ان سے ریٹن میں کبھی معافی کروا رہے ہیں. ان سے پوچھیں کہ آپ کے بابے جو اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کر کے گئے ہوئے ہیں, ان سے تو آپ نے کوئی معافی ڈیمانڈ نہیں کی, اس کو تو آج تک آپ حکیم الامت کہہ رہے ہیں, اور ان کے اوپر آپ چڑھ پڑے. وہ اس کی وجہ یہ کہ اور لیکن اللہ نے پھر دیکھے نا کیسی بساط الٹی ہے کہ وہ اماد بھائی جن کو یہ لوگ مس یوز کر رہے تھے اس حوالے سے تھریٹ کر کے, ان کو ایک عالم دین اس پلانٹ ارتھ پہ اس قابل نہیں کہ ایک آیت یا ایک حدیث پیش کر دے المحنت کے عقیدوں کے اوپر. دیکھیں نا انہوں نے کتنے علماء کو فون کیے ہیں. لہٰذا اب لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے, جو لوگ کہتے ہیں نا علی بھائی مناظرہ کریں ان سے, مجھے تو چھوڑ دیں, یہ تو ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں جی سامنے آ کے بیٹھے ہوئے. سامنے انہوں نے بٹھانا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کے ذریعے پھینٹی لگوانی ہوتی ہے, یہ کہہ کے کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, یہ کرنا ہوتا ہے. اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہو, کوئی 3 عقیدے بتائیں, اس کا جواب دو تاکہ پتہ چل جائے. تو وہ کبھی بھی نہیں جواب دیتے. صحیح بات ہے. ایسے ہی یہ تو شیخ صاحب, یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو بات کی بڑی زبردست, جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہ کہہ رہے کہ بیٹے یہ ہاں ہے ہی نہیں ہے, ہمارے بزرگوں کی تحقیقات ایکچولی.
ان سے عرض کیجئے گا کبھی موقع ملے کہ یہ بزرگوں کی تحقیقات جو آپ کی ہیں، یہ آپ کے بزرگوں کے دماغ کے اوپر جو چیزوں کا نزول ہوا ہے یہ 1400 سال میں، اور کس کس کے دماغ پہ یہ چیزیں نزول ہوئی ہیں. یعنی صحابہ کرام میں یہ نزول ہوا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو کہہ رہے ہیں اللہ کے عرش سے افضل ہے، ان کی مٹی. تو نبی علیہ السلام کے جو اپنے بال مبارک تھے، مٹی تو پھر بھی ٹچ کر رہی ہے نا جسد اطہر سے، بال تو آپ کے جسم کا حصہ ہے نا. ہاں، تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ام سلمہ ہماری ماں ام المومنین نے حضور کے چند بال نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں، ایک ڈبیا میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. تو صحابہ کرام نے ان مبارک بالوں کو تو اللہ کے عرش سے افضل نہیں کہا جو آپ کے جسم کا حصہ تھے. بے شک. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ اسما بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کا کسروانی تیالسی کالا جبہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، ہم اس کا دھون شفا کے طور پہ مریضوں کو پلاتے ہیں. وہ کرتا مبارک جو جسم سے ٹچ کیے ہوئے تھا، جو آپ نے فزیکلی پہنا ہے، اس کو تو کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی کے دماغ میں یہ چیز نزول نہیں ہوئی کہ ہم اسے اللہ کے عرش سے افضل کہہ دیں. اب یہ معاملہ تو مس ہینڈل ہوا ہے نا. تقی عثمانی صاحب جیسے سمجھدار لوگوں سے ہماری شکایت صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کام ڈالا ہے آپ کے بزرگوں نے. ایک بہت بڑے دیوبندی عالم تقریباً کوئی 80 ایئرس کی ایج میں فوت ہوئے ہیں کچھ عرصہ پہلے گجرانوالا میں. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا کیونکہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ریلیٹ کرتے تھے جو ریورٹ ہوئے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے عالم صاحب سے ملاقات کریں. وہ مجھے جانتے نہیں تھے کیونکہ وہ سوشل میڈیا سے دور تھے، ایسے پرانے ان کے ہوتے ہیں جس طرح حضرات ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا المحنت آپ نے پڑھی ہے، آپ تو ماشاءاللہ پڑھاتے بھی ہیں مدرسے میں. ان کا ہاں جی میں نے پڑھی ہے. میں نے کہا جی المحنت میں یہ 3 عقیدے ہیں، اس میں سے یہ پہلا مجھے بتائیں. ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، اور اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے، اور ہم نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک کی زندگی ہے اس کو دنیا کی سی مانتے ہیں. میں نے کہا یہ 3 عقیدے کیا آپ کے ہیں؟ خاموش ہو گئے. کہنے لگے جی مجھے تو اپنی ینگ ایج سے ہی ان عقیدوں کے بارے میں اشکال ہے، میں نہیں کہتا کہ میں ان عقیدوں کو صحیح سمجھتا ہوں. تو میں نے کہا ان بزرگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی بزرگ خود اللہ کو جواب دے ہوں گے. لیکن یہ انہوں نے بند کمرے میں بات کی. جب میں بعد میں آ گیا تو وہ مجھے انہوں نے بتایا ساتھیوں نے کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے لڑکا، اس نے مجھے سوال آگے کون سے والا کیا ہے. تو کیونکہ وہ تو ظاہر ایک بہت بڑے بزرگ، ان کے اتنے بڑے عالم، اور جس کو کہتے ہیں نا استاذ العلماء، اور یہ وہ 3 باتیں پوچھی ہیں اور تینوں کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں میرے یہ عقیدے نہیں ہیں. تو اب ظاہر ادھر بیٹھی بھی عوام تو کہے گی کہ اگر سرکار آپ کے عقیدے نہیں ہیں تو یہ المحنت میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں تو آپ پھر کہاں کے دیوبندی ہیں؟ ان بابوں سے اعلان برات کریں. اور نجی محفلوں میں ان کو پتہ ہے کہ یہ کام ڈلا ہوا ہے، لیکن یہ وہ ہڈی ہے جو نہ تھوک سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. ہاں جی اسامہ بھائی کوئی سوال اگر آئے ہوئے تو میرے جی علی بھائی، وہ اس سے اماد بھائی کی بات سے ہی مجھے یاد آیا، یہ تجدید ایمان والی جو آپ نے بات کی، میرے نا ایک جاننے والے بھائی ہیں، تو وہ کسی بندے کو توحید پہ بات کر رہے تھے اور یعنی شرک سے منع کر رہے تھے، اور جھوٹ کا کوئی ٹاپک چل رہا تھا. تو انہوں نے نا اس پہ ایک بات کی کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ اللہ نے شرک کا کہاں سے آپ کو کہا ہے، آپ کیوں یعنی اس طرح بزرگوں کو پکارتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، یہ سوال تھا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ یعنی کہ شرک کرنے کی تعلیم دے یا جھوٹ بولنے کا کہے تو پھر وہ اللہ نہیں ہے. تو اس پہ وہ بڑے پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ یعنی کہ کیا یہ میں نے کلمات کفر بول دیے، اور ایون کہ وہ یعنی سوسائڈ کرنے تک پہنچ گئے. لوگوں نے ان کو اتنا ڈپریس کیا، اور اس میں میکسیمم جو علماء ہیں، انہوں نے علماء سے پوچھا تھا، انہوں نے یہ ان کو باتیں بتائی ہیں کہ آپ نے کلمات کفر بول دیے. نہیں کوئی کلمات کفر نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں باقاعدہ اس طرح کے الفاظ. کیونکہ رشید گنگوئی صاحب نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے لیکن بولے گا نہیں. تو اس کے اوپر رد کرتے ہوئے جو اعلیٰ حضرت نے اسام الارمین میں بھی کفر کا فتویٰ لکھا ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ مستقل الگ سے کتاب لکھی ہے، اس میں اور فتاوی رضویہ میں اس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں ہے. تو بات بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل. یہ جملہ آپ کسی بھی جگہ بول سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں بول سکتے ہیں کہ جو خاتم النبیین ہیں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ جو ختم نبوت کا منصب ہے، اگر آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آتا ہے نبی کی حیثیت سے تو پھر نبی علیہ السلام خاتم النبیین نہیں ہے. تو چونکہ اب نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں تو آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ پھر کذاب ہے. صحیح ہو گیا. ہاں یہ تو جنرل، اس کو علم الکلام کی لینگویج کہا جاتا ہے، اور یہ اسے عربی میں اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے تعلیق بالمحال، امپاسبل چیز کے ذریعے مثال کو بیان کرنا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے؟ اللہ تو کہہ بیٹھا ہے لم یلد ولم یولد، تو پھر اس آیت کا کیا ضرورت تھی سورہ الزخرف کی؟ اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. سورہ الاعراف میں آیا کہ منافق اور کافر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ نکل جائے. یہ عرب کا محاورہ تھا کہ جس طرح یہ امپاسبل ہے نا کہ سوئی میں سے اونٹ نہیں نکل سکتا، گویا یہ امپاسبل ہے کہ کوئی منافق اور کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں گزار سکتا، بھئی اللہ تو گزار سکتا ہے. اللہ آپ کے فریم آف ریفرنس میں بات کر رہا ہے کہ جس طرح تمہارے فزیکل ورلڈ میں یہ امپاسبل ہے نا، اس طرح یہ بھی امپاسبل ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے یہ چیز محال ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو جہنم میں پھینک دے. اب کوئی کہ نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو جہنم میں پھینک دے؟ اب مجھے بتائیں کتنا سینسٹیو سوال ہے. اگر آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ ایسا کر دے، تو پھر لا تبدیل لکلمات اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ کے تو کلمات نہیں بدلتے. اللہ نے تو فیصلہ کیا ہوا کہ فرعون جہنمی ہے اور موسیٰ اللہ کے ریپرزینٹیٹو ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر شیطان یہ مسئلہ دلائے گا پھر اللہ کی قدرت کا نقص ہے. تو اس کا پھر جواب علم الکلام میں یہ دیا جاتا ہے کہ یہ قدرت کا نقص نہیں ہے، یہ اس چیز کا نقص ہے کہ وہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے. اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے، یہ اس چیز کا نقص ہے. بائی ڈیفینیشن وہ غلط ہے، اس لیے ہم اسے اللہ کی قدرت میں داخل نہیں کرتے. جی صحیح. ہاں کیونکہ پھر لا تبدیل لکلمات اللہ ہو جائے گا نا. اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ لگایا اسام الارمین میں قاسم نانوتوی کے اوپر کہ بالفرض اگر رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتم النبیین کے منصب پہ فرق نہیں پڑے گا. اب یہ بات قاسم نانوتوی صاحب نے نبی علیہ السلام کی تحقیر میں یا آپ علیہ السلام کی گستاخی میں نہیں کی تھی، بلکہ بیسیکلی رسول اللہ کی شان میں غلو کیا تھا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا ہوں. میں نے یہ بات سعید حسن صاحب سے ڈسکس کی تو مسکرا پڑے اور انہوں نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب نے نبی علیہ السلام کی شان میں غلو کیا ہے. یہ توہین نہیں تھی، غلو تھی. لیکن غلو بھی تو پتہ ہے نا دوسری طرف لے جاتا ہے نا. انہوں نے غلو کیا کہ خاتم النبیین یہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے نبی علیہ السلام کے حق میں کہ اگر رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے نا اللہ تعالیٰ وہ بھیج دے نبی بنا کے، تب بھی ختم نبوت کا ٹائٹل رسول اللہ کے سر پہ ہی رہے گا. اپنے زوم میں تو یہ حضور کی تعریف کر رہے تھے لیکن انہوں نے ختم نبوت کی ڈیفینیشن کو وائلیٹ کر دیا. اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا، کیونکہ رسول اللہ کے بعد کسی نبی کا نہ آنا نبی کے طور پر یہی تو ختم نبوت ہے. عیسیٰ ابن مریم تو آئیں گے امتی کی حیثیت سے، اگرچہ وہ نبی ہوں گے لیکن وہ نبی تو پہلے کے ہیں نا، بعد میں تو نبی بن کے نہیں آئے نا. تو ختم نبوت کے اوپر پھر حرف آتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ رسول اللہ کی شان میں غلو کرتے کرتے انہوں نے جملہ بول دیا. اس لیے اس طرح کے جملے جو بولتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی لیے پھر علم الکلام ڈاکٹر ذاکر نائک پہ کفر کا فتویٰ لگایا صالح فوزان نے، میری اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہے. سب سے بڑا سلفی مولوی ہے. اب میں مولوی اس کو تحقیر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، عالم نہیں کہہ رہا، کہ اس شخص کو شرم بھی نہیں آئی کہ ایک انٹرنیشنل اسکالر کے اوپر تم کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو بغیر حقیق کے. اور وہ سامنے جو سوال کرنے والا ہے اس نے سوال کیا کہ اس طرح ایک انٹرنیشنل اسپیکر ہے جو کہتا ہے کہ میں آپ کو کئی چیزیں لسٹ آؤٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. تو اب ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ کون سا مسلمان اسپیکر ہے جو اتنا بڑا غلط جملہ بول رہا ہے. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس نے کہا کہ
قرآن میں تو واضح ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اس لیے ھذا ملحد علماء جو یہ کہتے ہیں ہمارے ماد بھائی، میں ماد بھائی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں ھذا ملحد، انہوں نے کہا جی یہ تو ملحد ہے. اب اس ظالم آدمی سے کوئی پوچھے کہ تو جس کو ملحد کہہ رہا ہے وہ تو اتنے ہندوؤں کو اسلام میں لا چکا ہے، تو اسے کتے نے کاٹا ہے جو یہ بات کر رہا ہے، پہلے اس سے بھی پوچھ لے. ہاں اگر پوچھنے کے بعد بھی کوئی اور مطلب نکل رہا ہے تو پھر تو ضرور بات کر. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ یہی محال اور مقدور کی بحثیں ہیں. یہ دو ٹرمز ہیں. مقدور وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی قدرت میں داخل ہیں چاہے اللہ نے نہ کی ہو. مثلا اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا اس چیز پہ قادر ہے کہ کوئی ایسی سیڑھی بنائے کہ ہم زمین سے آسمان پہ پہنچ جائیں، تو ہم کہیں گے ہاں قادر ہے، اگرچہ اس نے کیا نہیں ہے. اللہ چاہے تو پوری کائنات کو سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے اگرچہ ابھی نہیں گزارا. تو ہم یہ کہتے ہیں مقدور ہے، قدرت میں داخل ہے. اس کے اگینسٹ ایک ٹرم ہوتی ہے محال. مقدور پہ زبر ہے، محال پہ پیش ہے، کہ جو چیزیں محال ہیں. مثلا کوئی شخص یہ دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے پیغمبر بنا دے، تو ہم کہیں گے یہ دعا کرنا حرام ہے کیونکہ یہ محال ہے. دعا کرنے سے کوئی پیغمبر نہیں بن سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے بھائی کے حق میں دعا کی تھی وہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالی تھی. اللہ کے علم میں ہارون علیہ السلام ہمیشہ سے ہی پیغمبر تھے. مسند احمد میں حدیث ہے، دلائل النبوہ میں، مشکات میں بھی، کہ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے، آپ نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آدم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی نا. میں اللہ کے علم میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے. یعنی اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی حکومت بالآخر رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گی. تو نبی علیہ السلام، قرآن میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ان میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر، سورۃ البقرہ میں. تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا نہ کرتے تو نبی علیہ السلام نے دنیا میں نہیں آنا تھا؟ آنا ہی تھا، وہ تو اللہ کی ڈیسٹنی میں طے تھا. تو اس طرح کوئی دعا یہ نہیں کرتا ہے اللہ مجھے پیغمبر بنا دے، کیونکہ نبوت جو ہے یہ وہبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے. کسبی کہتے ہیں جو محنت سے حاصل ہو جائے، وہبی جو اللہ تعالیٰ ڈال دے. وہ جو ان کی فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے مادر اسلام بھائی کی کہ جی 15 علوم چاہیے قرآن سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے، اور اس میں 14 تو آپ حاصل کر لیں گے، 15واں وہبی ہے. تاکہ اگر کوئی 14 حاصل بھی کر کے آ جائے تو کہیں بچوں جی 15واں تے نہیں آندا نا، وہ تو صرف ساڈے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم نو آندا ہے. اور بریلوی کہیں کہ جی وہ ہمارے علماء رضی اللہ عنہم کو آتا ہے، تمہیں تو نہیں آتا نا. ایک پک چھوڑ دی بیچ میں. لیکن اللہ کا شکر ہے جی ان 1200 سال میں جتنی انہوں نے عزت کمائی تھی نا، ان 12 سال میں اس سے زیادہ مٹی پلید ہو چکی ہے. بے شک، الحمدللہ، بے شک. اچھا علی بھائی ایک اور چھوٹا سا کوسچن ہے، وہ یہ تھا کہ وہ میں اس میں ایڈ کر دوں پھر میں سوال لے لیتا ہوں. محال اور مقدور جو میں کہہ رہا تھا نا، تو اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک بیسیکلی ایک کرسچن کو یہ کہہ رہے تھے جب اس نے ایک سوال کیا نا کہ کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے. اب اس کا اگر یہ جواب دیا جائے کہ ہاں ایسا پتھر بنا سکتا ہے تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا. تو دوسرا مسئلہ کا کیا بنے گا کہ خود نہ اٹھا سکے، تو دوسری قدرت کی نفی ہو گئی کہ پتھر تو بنا لیا خود نہیں اٹھا سکتا، تو یہ قدرت کا نقص ہے. تو اس طرح کی باتوں کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ محال ہے، یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل کرنا ہی بیسیکلی گستاخی ہے. کیونکہ اگر آپ ایک ہی شکر ظالم کرتے ہیں نا کہ آپ پتھر بنا سکتا ہے، پھر اٹھا نہیں سکتا. اچھا اگر آپ کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو وہ قدرت کی نفی. اس طرح کے جتنے ٹرکی کوسچنز ہیں نا، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں محال ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ان اللہ علی کل شیء قدیر کے انڈر نہیں لایا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے محال. یہ محال ہے. اچھا علی بھائی ایک سوال اور تھا جی، بس ایک ہی اور سوال ہے، وہ یہ تھا کہ
قسم توڑنے پہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کہا گیا ہے، تو اگر وہ 10 مسکینوں کو یعنی کہ اکٹھا کھانا نہ کھلا سکیں تو الگ الگ کر کے کیا کھلایا جا سکتے ہیں؟ ہاں کھلایا جا سکتا ہے، 10 کی گنتی پوری کرنی ہے نا جی. جی ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی بس یہی تھا علی بھائی. بس ٹھیک ہے، مجھے اجازت ہے، آپ لوگ کنٹینیو کریں نا جی. ابھی میں انشاءاللہ تعالی ابھی نہ دیکھ سکا تو صبح انشاءاللہ دیکھ لوں گا، کیونکہ میں نے صبح اتوار ہے. اور اماد بھائی ٹائم پہ پہنچ جانا ہے آپ نے جی بالکل شیخ انشاءاللہ صاحب، تعالی. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ لوگ کنٹینیو کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. فی امان اللہ، جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ.